تدریسی طریقے. عزیز طلباء، تدریسی طریقوں پر بات کرتے ہوئے ہم نے گزشتہ لیکچر میں بات کی تھی مظاہراتی طریقے تدریس کے حوالے سے. آج کے موضوع پر ہم جب گفتگو کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس مظاہراتی طریقے تدریس کے فوائد کیا کیا ہوتے ہیں. جب ہم نے مظاہراتی طریقے تدریس پر بات کی تو ہم نے کہا تھا کہ مظاہراتی طریقے تدریس کی اساس ہی اس امر پر ہے کہ ہم محض کر کے سیکھتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں اسی سے ہم لوگ تفہیمی عمل کر پاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ ایکٹیویٹی، وہ طریقہ تدریس جس میں کر کے سکھانے پر زور دیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، فائدہ مند ہو سکتا ہے. اس کے کون کون سے فوائد ہیں، یکے بعد دیگرے ہم ان پر آج روشنی ڈالیں گے. تو عزیز طلبہ، سب سے پہلا فائدہ جو مظاہراتی طریقے تدریس کا ہوتا ہے وہ ہے منظم طریقہ. منظم طریقہ کیونکہ ایک خاص ترتیب پائی جاتی ہے. سب سے پہلے ہم مرحلوں میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے توضیح و تشریح کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد مظاہراتی مرحلہ آتا ہے، استاد خود کر کے دکھاتا ہے. پھر اس کے بعد طلبہ کا زیر نگرانی مظاہرہ ہوتا ہے، یعنی طلبہ استاد کی نگرانی میں مظاہرہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جائزہ اور پیمائش ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کس نے مظاہرہ کس حد تک کتنا بہتر کیا تھا. پھر دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ وقت اور وسائل کا بہترین استعمال ہو پاتا ہے. کیسے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا لمیٹڈ وقت ہے تو وقت میں ترتیب آتی ہے، یعنی جو آپ وقت یوز کر رہے ہیں اس کو منظم کر لیتے ہیں، اس کو آرگنائزڈ وے میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں کام مکمل کرنا ہے، لہٰذا آپ اسے بہتر انداز میں ترتیب دے لیتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں متنوع قسم کی سرگرمیاں آپ سر انجام دیتے ہیں، متنوع قسم کے کام کرتے ہیں، ڈفرنٹ سارٹس آف ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں. تو آپ کو ایک وقت میں مختلف کاموں سے کس طرح نبرد آزما ہوا جاتا ہے، مختلف ٹارگٹس کو کس طرح سے میٹ کیا جاتا ہے، آپ کو وہ چیز آ جاتی ہے. پھر وسائل کے استعمال کے حوالے سے اگر بات کریں تو ظاہر ہے کہ وسائل کا بہترین استعمال ہے. کیسے؟ کیونکہ ہم گفتگو کا وسیلہ اس میں اختیار کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ استاد پہلے بتاتا ہے، پھر اس کے بعد مختلف نوعیت کی تصویروں کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، ماڈلز بناتے ہیں جس کے تھرو بچوں کو بہتر انداز میں سمجھ آتی ہے. ہم سناتے ہیں، بہت ساری سمعی معاونات کا استعمال کرتے ہیں. ان تمام تر وسائل کا بہترین استعمال ہو پاتا ہے ایک اسی طریقے تدریس میں، چونکہ اس میں ورسٹیلٹی پائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد بہتر نتائج اس سے فراہم ہوتے ہیں. کیوں بہتر نتائج فراہم ہوتے ہیں؟ کیونکہ قول و فعل میں یکسانیت ہوتی ہے. جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ وہی کر رہے ہوتے ہیں. بچہ پہلے دیکھ کے سمجھتا ہے اور پھر وہ بذات خود کرتا ہے تو بہتر انداز میں سمجھتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مشاہداتی ثبوت ہوتا ہے. ہم اس بات کو زیادہ بہتر انداز میں جانتے ہیں، اس پہ زیادہ یقین کرتے ہیں، وہ ہمیں زیادہ ذہن نشین ہوتی ہے جس میں جو ہم نے دیکھ لی ہوتی ہے، جو ہم نے سن لی ہوتی ہے. پھر اگلی بات یہ کہ ہم نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس میں تجرباتی ثبوت بھی ہوتا ہے، یعنی آپ نے جو کچھ کیا، جو کچھ دیکھا، اس کو الٹیمیٹلی آپ نے پرفارم بھی کیا. جب آپ نے پرفارم کیا تو ظاہر ہے کہ آپ کو جس قدر اچھے انداز میں وہ یاد ہوگا، اس سے بہتر انداز میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ یاد ہو سکے. مظاہراتی طریقے کے مختلف نوعیت کے فوائد ہوتے ہیں جسے ہم صحیح طور پر استعمال کر کے مؤثر انداز میں استفادہ کر سکتے ہیں.